دنیا بھر میں خواتین کا دن منایا جا رہا ہے اور اس کی مناسبت سے پاکستان میں خواتین کی مختلف تنظیموں کی جانب سے مختلف شہروں میں ریلیاں نکالی گئی اور گزشتہ 6 سالوں کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اس سال بھی لاہور، اسلام آباد، ملتان اور حیدرآباد میں عورت مارچ کیا گیا، جبکہ کراچی میں عورت مارچ کی آرگنائزرز نے آج اس سال ہونے والے عورت مارچ کا اپنا منشور بھی پیش کیا اور منشور کے مطابق تمام فیکٹریز، فارمز، گھروں اور دیگر جگہوں پر کام کرنے والے افراد کو کم از کم اجرت کی فراہمی یقینی بنائی جائے اور جو اس کی خلاف ورزی کرے ان پر جرمانے لگائے جائیں۔ حکومت اپنے سویلین اور نان سویلین اخراجات کو کم کرے، گولف کلبز اور ہاؤسنگ اسکیمز میں خرچے اور سرمایہ کاری ختم کرے، بیوروکریسی کو دی جانے والی مراحت اور حکومتی فضول خرچیوں کو کم کر کے ان پیسوں کو پاکستان کے عوام پر خرچ کیا جائے، خاص کر سیلاب سے متاثرہ خاندانوں پر۔ اب عورت مارچ کے منشور کے مطابق ریاست پاکستان سیلاب متاثرین کی فوری کفالت کا بندوبست کرے اور متاثرہ خواتین اور خواجہ سراؤں کے لیے آئین کے آرٹیکل 38 کے تحت کھانے، پناہ گاہ، بنیادی صحت کی سہولیات اور ماہانہ پیسوں کی ادائیگی کرے۔ حکومت بانڈڈ لیبر کا فوری خاتمہ کرے، جن میں سے اکثر اقلیتی برادری سے ہیں، اور آئین پر عمل کرتے ہوئے تمام پرائیویٹ جیلز کا خاتمہ کرے۔ خواتین، خواجہ سراؤں، ٹرانس مین اور نان بائنری افراد کے لیے شیلٹرز کا انتظام کیا جائے اور ساتھ ہی پہلے سے موجود دارالامان اور شیلٹرز کی فنڈنگ میں اضافہ کیا جائے اور ان کی سہولیات کو بہتر کیا جائے۔ عورت مارچ کی جانب سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ وفاقی حکومت ٹرانسجنڈر پرسنز ایکٹ 2018 کو اپنی اصلی شکل میں بحال کرے، جس میں ٹرانسجنڈر افراد کو اپنی صنفی شناخت کے مطابق رجسٹر ہونے کا اختیار دیا جائے۔ خواجہ سراؤں کے خلاف بڑھتے ہوئے تشدد کے واقعات کے خلاف فوری ایکشن لیا جائے، جبری طور پر مذہب کی تبدیلی کو روکا جائے اور چائلڈ میرج پر بھی پابندی لگائی جائے، کیونکہ یہ عمل آئین میں دیے گئے آئینی حقوق اور مذہبی آزادی کی خلاف ورزی ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی مارچ کے شروع ہوتے ہی عورت مارچ کی منتظمین کو کئی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کراچی میں ہونے والے عورت مارچ کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی گئی اور موقف اپنایا گیا کہ عورت مارچ پر پابندی عائد کی جائے، کیونکہ اس میں جو نعرے لگائے جاتے ہیں وہ پاکستان کے معاشرتی اقدار کے خلاف ہیں۔ اس پٹیشن کو عدالت نے نہ صرف مسترد کیا بلکہ درخواست گزار پر 25,000 روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا۔ اس دوران عدالت نے ریمارکس دیے کہ جن نعروں پر درخواست گزار اعتراض اٹھا رہی ہیں ان میں کچھ بھی غلط نہیں ہے۔ پاکستان کا آئین اپنے تمام شہریوں کو آزادی اظہار رائے کا حق دیتا ہے۔ اب یہ ایک خوش آئند عمل ہے، کیونکہ اس سے پہلے نہ صرف عورت مارچ کے خلاف ملک بھر کی عدالتوں میں درخواستیں دائر کی جاتی رہی ہیں، بلکہ گزشتہ سال تو خود سابق حکومت کے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نور الحق قادری نے عورت مارچ پر پابندی عائد کرنے کے لیے وزیر اعظم کو خط لکھا تھا، اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ ہر سال عورت مارچ سے پہلے ایک پروپیگنڈا مہم شروع کر دی جاتی ہے۔ اس مارچ کو یا اس مارچ میں آنے والی خواتین کو اور ان کی جانب سے اپنے حقوق کے مطالبات کو ڈسکریڈٹ کیا جاتا ہے۔ اس سال بھی عورت مارچ لاہور، اسلام آباد میں بدنظمی دیکھی گئی۔ اسلام آباد میں تو پولیس کی جانب سے مارچ کے شرکا کو ہی لاٹھی چارج اور خاردار تاروں سے راستہ روکنے کی کوشش کی گئی، اور پولیس افسر جن کی ذمہ داری تھی کہ مارچ میں شامل خواتین کی حفاظت کرتے، ان کے حق کی حفاظت کرتے، وہ خواتین کے ساتھ بدتمیزی کرتے نظر آئے۔ لیکن ان تمام رکاوٹوں کے باوجود مارچ اپنے راستے پر جاری رہا، جبکہ اس واقعے پر وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے اپنی ٹویٹ میں معذرت کرتے ہوئے کہا ہے کہ خواتین مارچ میں شرکا کے ساتھ ہونے والی بدسلوکی پر انتہائی معذرت خواہ ہوں۔ خواتین انتہائی قابل احترام ہیں، واقعے پر دلی افسوس ہے۔ آئی جی پولیس اسلام آباد کو طلب کر لیا ہے، ذمہ داروں کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی کریں گے۔ جبکہ ایک اور ٹویٹ میں انہوں نے بتایا کہ عورت مارچ کے شرکا پر لاٹھی چارج کرنے والے پولیس اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا ہے۔ بدتمیزی کرنے والے باقی افراد کی بھی نشاندہی کی جا رہی ہے اور ان کے خلاف بھی باقاعدہ ایکشن لیا جائے گا۔ اب یہ تشویشناک المیہ بنتا جا رہا ہے کہ ہر سال مارچ کا مہینہ شروع ہوتے ہی عورت مارچ اور خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے تنقید اور پروپیگنڈا مہم شروع ہو جاتی ہے، لیکن خواتین کے خلاف جرائم کی بڑھتی تعداد اور مردوں اور خواتین کے بنیادی حقوق میں تفریق کے خلاف، خواتین کی حق تلفی کے خلاف اس طرح آواز نہیں اٹھائی جاتی ہے۔ اور یوں ہر سال خواتین کے حقوق کے حوالے سے پاکستان بدترین ریٹنگز والے ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ ورلڈ اکنامک فورم ہر سال اپنی گلوبل جینڈر گیپ رپورٹ شائع کرتا ہے، جس میں مردوں اور خواتین کے حقوق میں فرق کا جائزہ لیتے ہوئے مختلف ممالک کو ریٹ کیا جاتا ہے۔ ورلڈ اکنامک فورم کی گزشتہ سال شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں مردوں اور خواتین کے درمیان بنیادی حقوق کے فرق میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 146 ممالک میں سے بنیادی حقوق کے فرق کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا دوسرا بدترین ملک ہے اور عالمی ممالک کی ریٹنگز میں اس کا 145واں نمبر رہا، جبکہ مردوں اور خواتین کے بنیادی حقوق میں فرق کے لحاظ سے پاکستان صرف افغانستان سے بہتر ہے۔ اس رپورٹ میں دنیا بھر کے 146 ممالک میں مردوں اور خواتین کے درمیان صحت اور تعلیم کے حصول اور معاشی اور سیاسی سرگرمیوں میں شرکت کے حوالے سے فرق کا جائزہ لیا گیا۔ گلوبل جینڈر گیپ رپورٹ 2022 کے مطابق معاشی سرگرمیوں اور مواقع کے حوالے سے 146 ممالک میں سے پاکستان کا 145واں نمبر ہے، جبکہ تعلیم کے حصول کے مساوی حقوق میں پاکستان کا 135واں نمبر ہے۔ اسی طرح صحت کی بنیادی سہولیات کے حوالے سے
पाकिस्तान का 143वां नंबर रहा, जबकि सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने में पाकिस्तान का 95 नंबर रहा। जबकि इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कोरोना के दिनों में लेबर मार्केट को पहुंचने वाले नुकसान और बुनियादी सेहत की सहूलियात में कमी से रोज़मर्रा के अखराजात में इजाफा हुआ है और इस इजाफे से सबसे ज़्यादा ख़वातीन मुतासिर हुई हैं। और ये बात पाकिस्तान के हवाले से भी काफ़ी हद तक दुरुस्त साबित होती है, क्योंकि गुज़िश्ता साल सैलाब के दौरान भी सबसे ज़्यादा ख़वातीन मुतासिर हुई थी। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल सैलाब से मुतासरा 3 करोड़ 30 लाख अफराद में 6.5 लाख वो हमला ख़वातीन भी थीं जिनकी सेहत को बारिशों से होने वाले नुकसान और उसके बाद फैलने वाली बीमारियों से ज़्यादा खतरा था। सिर्फ यही नहीं, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 3 सालों में मुल्क भर से सिनफी तशद्दुद के 63,000 केसेस सामने आए, जिसमें से 4,000 सिर्फ वो केसेस हैं जो 2020 में कोरोना के दौरान लॉकडाउन के दिनों में सामने आए, जबकि इनमें से 80% केसेस घरेलू तशद्दुद से मुताल्लिक थे। इस हवाले से वफाकी वज़ीर शेरी रहमान का कहना था कि 90% ख़वातीन ज़िंदगी के किसी न किसी मौके पर घरेलू तशद्दुद का सामना करती हैं, जबकि उनमें से 50% ख़वातीन इन केसेस को रिपोर्ट ही नहीं करती हैं और सिर्फ 0.4% ख़वातीन इन केसेस के हवाले से अदालत का रुख करती हैं। जबकि नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स की एक और रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2021 में सिनफी तशद्दुद के 14,189 केसेस रिपोर्ट हुए और ये वो केसेस हैं जो रिपोर्ट होते हैं। असल तादाद इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि तमाम तर कानून साजी के बावजूद हमारे माशरे का निज़ाम ही ऐसा है कि घरेलू तशद्दुद को घर की बात कहा जाता है और ये कहकर ख़वातीन को चुप करवा दिया जाता है कि ख़वातीन कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाती, अदालतें ख़वातीन के जाने की जगह नहीं होती और इसी तरह ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम की रोकथाम ही नहीं हो पाती है और इसमें इजाफा होता चला जाता है। दिसंबर 2021 में वज़ारत इंसानी हुकूक़ ने अपनी एक रिपोर्ट में कौमी असम्बली को बताया कि गुज़िश्ता 4 सालों के दौरान मुल्क भर में ख़वातीन से ज़्यादती के 14,000 से ज़ायद वाक़यात रिपोर्ट हुए, यानी हर साल पाकिस्तान में औसतन 3,500 ज़्यादती के वाक़यात रिपोर्ट हुए। सिर्फ यही नहीं, ख़वातीन के ख़िलाफ़ जिनसी तशद्दुद और वर्क प्लेस हैरेसमेंट में भी इजाफा देखा गया। ये वो मसाइल हैं जिनका पाकिस्तान में ख़वातीन को सामना है, जबकि पाकिस्तान में बच्चियों और लड़कियों के हुकूक़ के हवाले से भी आलमी इदारे न सिर्फ आगाह कर रहे हैं बल्कि उनके मनफी नताइज से ख़बरदार भी कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक पाकिस्तान में 21% लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में कर दी जाती है और 3% ख़वातीन की शादी 15 साल से भी कम उम्र में कर दी जाती है। 15 साल वो उम्र है जिसमें एक बच्ची अपनी ज़िंदगी और अपनी सेहत के हवाले से बुनियादी फ़ैसले करने की सलाहियत नहीं रखती और उस पर एक बच्चे को पालने की जिम्मेदारी डाल दी जाती है। इन एदाद-ओ-शुमार को देखने के बाद ये सवाल उठता है कि क्या एक औरत को अपने जिस्म और अपनी ज़िंदगी के हवाले से इतने बड़े और अहम फैसले करने का इख्तियार नहीं होना चाहिए? जब 18 साल से कम उम्र बच्चे या बच्ची का शनाख्ती कार्ड नहीं बन सकता, उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जा सकता क्योंकि इस उम्र में उनका जहन पुख्ता नहीं होता, वो अहम फैसले नहीं कर सकते, तो फिर शादी जैसा ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला कैसे कर दिया जाता है? हमारे माशरे में ये भी एक तल्ख़ हकीकत है कि ख़वातीन को अपने ही करीबी अफराद की तरफ से हिरासां किए जाने का मसाइल का सामना है। मददगार नेशनल हेल्पलाइन के मुताबिक 93% ख़वातीन को जिनसी तौर पर हिरासां किए जाने की शिकायत है और उनमें से 70% ख़वातीन को उनके करीबी अफराद ही हिरासा करते हैं। दफातर में ख़वातीन को हिरासा किया जाता है, उन्हें काम करने में मुश्किलात का सामना होता है। यह मुआदाद-ओ-शुमार जिनकी वजह से ख़वातीन मार्च करने और अपने हुकूक़ के हुसूल के लिए एहतजाज करने पर मजबूर हैं, अपने हुकूक़ के लिए आवाज़ उठाने पर मजबूर हैं।